السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ وَإِذْ ذال ساکن کو ہلانا نہیں، قال قاف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کے ساتھ میں الف بھی آیا ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا، اللہ کو کھینچنا نہیں۔ ابراہیم با ساکن پر قلقلہ ہوگا، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، ربی ارینی، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، نی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیف کئی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، فا کو کھینچنا نہیں ہے۔ تحیل ہا ساکن کو، ہا کو وسط حلق والا ہا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ لام ساکن کو ہلانا نہیں، مو واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ حروف لین دو ہیں، واو ساکن اور یا ساکن۔ یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو لین ہوتا ہے۔ یہاں وقف کی صورت میں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ملانے کی صورت میں بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ قَالَ قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ کے بعد جب الف بھی اس کے ساتھ میں آتا ہے ایک ہی کلمے کے اندر تو وہ بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ اولم میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ حمزہ ساکن کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا کریں۔ نون ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔ قال قاف اور الف اسی طرح سے پڑھنا ہے، دونوں پور پڑھے جائیں گے، لا کو کھینچنا نہیں۔ بلا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسلام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کل نون ساکن کے بعد یرملون کا لام ہے، ادغام ہوگا لیکن گناہ کے بغیر ہوگا۔ ولا کلیت تو ساکن پر قلقلہ ہوگا، مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھا جائے گا۔ ما ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ بی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر، وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ قلبی لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك۔ قال قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ فخذ خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، زال ساکن کو ہلانا نہیں، را ساکن سے پہلے زبر ہے، پر پڑھا جائے گا۔ بعتم تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام با گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ طی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ فصر صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے پیش آیا ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا۔ ہن نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ الیک لئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، تو یہاں وقف کی صورت میں کاف ساکن پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں کاف کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا۔
یہاں تو ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، یہ وقف کی صورت میں ہم نے کاف ساکن پڑھا، إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم میم مشدد پر غنہ ہوگا، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، علی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، کلی جبل تنوین کے بعد حرف ارملون کا میم ہے، ادغام با غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، نون مشدد پر غنہ ہوگا، جزء زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں پر ملانے وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ خیر یہاں پر وقف تو نہیں کرنا ہے، ملانے کی صورت میں یہاں پر اخفا حقیقی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا سائے اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، میم مشدد پر غنہ ہوگا، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، اس نون پر بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہن یاتینک، تی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حمزہ ساکن کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، سا عین ساکن کو ہلانا نہیں، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنتا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ملانے کی صورت میں ادغام با غنہ ہوگا، تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے اس لیے، منہن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم، واعلم میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، نون مشدد پر غنہ ہوگا، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، زی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تنوین کے بعد حرف حلقی کا ہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، کی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ملانے کی صورت میں تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، تو ادغام با غنہ ہوگا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہاں پر ہمارا آج ایک اور رکو کمپلیٹ ہوا، رکو نمبر 35 رکو یہاں پر الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیے۔ ایک بار میں اس کو سبق کو دہراتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔
آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. خدا حافظ.